الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا انکار نہیں کرتے. سورہ الانعام کی 89 نمبر آئے. قرآن پاک کی تفسیر چل رہی ہے اور شروع سے قرآن پاک کو شروع کیا گیا تھا. اب سورہ الانعام کی 89 نمبر آیت تک تفسیر پہنچ گئی ہے. یہ اسی کا تسلسل ہے. ان آیات کے اندر جو پیچھے ایک تسلسل چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور وہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کس طرح انہیں قائل کیا. ایک تو کہا کہ یہ تم جن بتوں کو شریک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا جو رب ہے پالنے والا اس کی ذات میں، تمہیں اس کی نفی کرتا ہوں. پھر لاجیکل بات یہ کی کہ وہ ستاروں، چاند ستاروں کو مانتے تھے، پوچھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ قوم کو اکٹھا کیا یا ان کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو یہ سارے، یہ چاند، یہ سورج، اس کو تم مانتے ہو اپنا رب. تم جب وہ غروب ہو گئے، وہ افق پہ نہ رہے، تو کہا کہ ایسا رب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کہ اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے، جس کے اوپر زوال آ جائے. پھر قوم نے بجائے ماننے کے آگے سے انکار کیا. اب غور طلب بات ہے، نبی بات کر رہے ہیں اپنی قوم سے، ان کی بات سے ایسے انکار کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ تسلی دیتے ہیں انبیاء کو کہ انسانوں کی عادت ہے ہمیشہ سے وہ بات مانتے نہیں، وہ چینج کو پسند نہیں کرتے. ان کی زندگی جس طرح اسٹیبلش ہو جاتی ہے اس میں وہ کوئی چینج نہیں چاہتے، نہ قائد میں، نہ ہیبٹ میں، نہ عادات میں، وہ کسی چیز میں کوئی چینج نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں جیسی زندگی ہے ویسے ہی ہم گزارنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ یہی وہ قوم نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، اور بلکہ ڈرایا کہ تم ہمارے بچوں کو برا کہہ رہے، دیکھو تمہیں نقصان پہنچے گا. تو وہ سارا تسلسل چلا آیات کے اندر. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ کیسا خوف، کیسا ڈر، کیسا نقصان جو بت ہمیں پہنچائیں گے. میں حق میں ہوں، لاجیکلی بھی تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے، اور وہ ہوا بھی ایسے. قرآن نے مجھے کہا کہ انہیں سمجھ آ گئی تھی بات، لیکن انہوں چینج کو نہیں ایکسپٹ کیا. تو کہا کہ پھر بجائے کہ تم ڈرو یا تمہیں کوئی خوف ہو کہ حق کو نہ قبول کرنے کا، تو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں خوف کروں. تو ایک اور انلاجیکل بات کرتا ہے. یہ ساری بات کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر، آیت مبارکہ کے اندر یہ ذکر کیا کہ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام کی توحید، یعنی کہ بہت سارا اس کو ایکسپلین کیا گیا پچھلے 2-3 سیشن کے اندر کہ کیا اس کے اندر چیزیں بہت طلب تھیں، نوٹیبل تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی. کہ توحید کہنے کو ایک ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، لیکن ایکچولی وہ ایک پرسنالٹی کو جنریٹ کرتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے. تو پرسنالٹی وہ کیسی تھی؟ حق بات کہنے والی. سامنے قوم ہے، سامنے اپنا والد تھے، والد کس سے تذکرہ شروع ہوا کہ والد کو سمجھایا کہ آپ حق سے نہیں ہیں. تو والد ہے، ان کی قوم ہے، ساری پورا ایک قبیلہ ہے، لیکن ان کے سامنے اپنی بات پیش کر رہے ہیں. تو یہ ایک شخصیت ہوتی ہے جو حق بات کہتی ہے، جو توحید ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں اسے ڈر کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ڈر کس چیز کا؟ ڈر اس کا کہ اسے مار دیں گے. تو یہی ہوا، ان کی قوم کو مار دو، آگ میں پھینکو. لیکن چونکہ توحید کامل تھی،
پتا تھا کہ یہ آگ مطلب کہ کیا کر سکتی ہے، کیا کر سکتے، وہی جو ان کا عقیدہ تھا وہی ہو گیا، آگ نے کچھ نہ۔ اب یہ پرسنالٹی اللہ تعالیٰ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ جنریٹ کرنے کا بتانے کا مقصد کیا کہ یہ پرسنالٹی جنریٹ ہو۔ میں اپنے دل کے اندر دیکھوں کہ میرے اندر کسی چیز کا خوف ہے، کسی چیز کا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی ہم نے پھر ایکسپلین کیا تھا کہ کیا کیا خوف ہوتے ہیں، بیماری کا خوف، سانپوں کا، رزق کا خوف، اس طرح اس کا دشمن کا مسلط ہونے کا خوف، بہت سارے خوف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو خوف ہوتے ہیں نا، یہ اس پرسنالٹی کے سے میچ نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ابھی مجھے وہ محنت کی ضرورت ہے، میرے اندر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ایک نڈر انسان ہونا چاہیے، نہ تنہائی میں خوف ہو، نہ اندھیرے میں خوف ہو، نہ پبلکلی کوئی خوف ہو، نہ حق بات کہنے کا کوئی خوف ہو، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی خوف ہو، نہ پروفیشن میں کوئی خوف ہو کہ کوئی مجھے فائر کر دے گا، کوئی اللہ کی مرضی ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں صحیح آنےسٹلی کام کروں گا، میں آنےسٹلی اپنے پروفیشن کے اندر رہوں گا اور اپنی طرف سے میکسیمم انپٹ دوں گا، کسی ہر خوف کو نکال گا۔ بہت سے غلط کرو، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، میں حق کروں گا۔ میرا کلیگ مجھے ڈرائے کہ یہ ہو جائے گا، مجھے کسی چیز کا خوف ہو۔ یہ ہے وہ توحید والی پرسنالٹی جو کہ ایماندار ہوتی ہے، جو کہ ایکچولی معاشرے کا دھارا بدلتی ہے۔ اصل میں ہو کیا رہے تو وہی معاشرے کی روش پہ چلنا کہ جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے کرو۔ کسی کے اندر یہ کیپیبلٹی، بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے یا یہ ول پاور ہے یا وہ قوت ہے کہ وہ لوگوں کا ایسے سامنا کریں گے، نہیں یہ حق ہے میں اس پہ قائم رہوں گا۔ اب یہ نہیں ہے لوگ تو معاشرہ ویسے ہی کوئی چینج نہیں آ رہا۔ جو یہ والے لوگ تھے انبیاء جن کا تذکرہ گزرا، یہ وہ لوگ تھے اور انہوں نے وہ لوگ پروڈیوس کیے جنہوں نے معاشرہ بدل کے رکھا، شرک والے معاشروں کو توحید والا معاشرہ بنا دیا اور مکمل توحید والا، اور انہوں نے دنیا کی کایا پلٹ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہی پر لوگ تھے، ان کے پاس یہی قوت آ گئی تھی کہ بس ہم نے حق بات کو قائم کرنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے ہوگا، بس ہمارا کام ہے کرنا، انہوں نے کر دیا، وزٹ کی ہوئی ہے۔ اب کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ دل پا رہی ہے، ہر بندہ ڈرا ہوا اپنے اندر، کیونکہ توحید کامل طور پہ آ نہیں رہی، اور وہ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ قرآن سے ڈیٹیچمنٹ ہوگی۔ اب قرآن کے تذکرے آپس میں شاد و نازل ریئرلی کوئی ہوتے ہیں، تو چونکہ ریئرلی یہ تذکرے ہیں تو پھر ول پاور اور قوت ارادی اور ایمانی قوت اور توحید کی قوت وہ سب کم ہے۔ تو ایسے لوگ پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، وہ پروڈیوس ہوتے ہیں اسی تذکروں سے۔ واقعہ پڑھ لینا ایک چیز، لیکن اس سے میسج ایکسپریس کر کے زندگی میں اپلائی کرنا، میرے اندر کیا کیا خوف ہے، میرے اندر کیا کیا ڈر ہے، میرے اندر کیا کیا کمی ہے، اس چیز کو دیکھنا۔ اور پچھلی سیٹنگ میں سے یہ تذکرہ ہوا تھا کہ عزت، انسان لوگوں میں عزت بنانا چاہتا ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں نے کوئی بات کہہ دی جو معاشرے کی روش کے خلاف ہے، میری عزت کم ہو جائے گی۔ میں نے شادی اگر روایات کے خلاف کر دی میری عزت کم ہو جائے گی، میں نے فوج کی روایات کے خلاف کر دی میری عزت کم ہو جائے گی۔ تو یہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ توحید، وہ پرسنالٹی نہیں جو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ عزت اللہ دیتے ہیں، جب انسان اپنے موقف پہ حق سے قائم رہتا ہے اللہ عزت دیتے ہیں۔ اور وہ کیسی دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کس سے آج میں ذکر کیا، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے بظاہر ذلت برداشت کی، آگ میں جا کے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ نہ ہوا، اور کیسے کیسے ٹکرا گئے، اور کیا ہوا پھر میں نے ان کی نسلوں میں انبیاء جاری کیے، آج تک عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ مکہ والے مشرکین تھے پھر بھی عزت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ امپورٹنٹ بات ہوا، ایسے اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے چیزوں کو برداشت کیا۔ ہم بھی چاہتے ہیں معاشرے میں چینج آئے تو کوئی تو برداشت کرے، کوئی تو کسی کی بات کہنا سیکھے کہ کہے کہ یہ سچ ہے، یہ قرآن و حدیث ہے، یہ اللہ کی بات ہے، میں اس پہ قائم ہوں۔ اب سننی پڑے گی لوگوں سے بات، جب سنے گا لیکن وہ ایک روش ٹوٹے گی، ایک پودا پھل نکل آئے گی اور وہ درخت پر، اور اس کے سائے سے اس کے پھل سے درخت نے فائدہ اٹھاتا، لیکن وہ کومپل نکلے تو صحیح، وہ لوگ پروڈیوس تو ہو۔
تو یہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انبیاء کا تسلسل ان میں، اور 17 انبیاء کا پچھلی آیت کے اندر تذکرہ تھا کہ یہ میں نے سارے ان کی نسل سے پیدا کر دیے یا ان سے ریلیٹڈ تھے، کچھ ان کے آبا تھے، ان کے عوام میں سے تھے، کچھ ان کی اولادوں میں سے تھے، اور کل من الصالحین، اور اسی طرح ہم کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح جو بھی محسن ہوگا نیک کام کرے گا اسے بدلہ ملے گا. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. اسی کے اندر کیونکہ ایک کوشچن بھی پوچھا گیا لاسٹ ٹاک کے بعد، وہ میں یہاں تک کر دیتا ہوں، اس کا بھی لنک توحید کے ساتھ ہے، اور وہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جھلکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو زندگی میں غم بھی بہت ہے. بہت سارے انبیاء کی زندگی بہت غم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچپن سے غم کہ بغیر والد فوت ہو گئے جب ان کی پیدائش ہوئی، پھر آگے ایک زندگی پڑے تو انسان کو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے غم، اور اسی طرح انبیاء کی زندگی، یوسف علیہ السلام کنویں میں، بازاروں میں، جیل میں، یعقوب علیہ السلام بیٹا چلا گیا. تو انبیاء کی زندگی میں غم، تو اس میں بھی ایک توحید کا پہلو، کیونکہ جب انسان کی زندگی میں غم آتا ہے نا تو توحید ہٹ ہوتی ہے. کیا مطلب کہ انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اور غم کی ملٹیپل فارم ہے. جس طرح انبیاء کی زندگی میں اتنے غم ہیں، تو اسی طرح مختلف قسم کے فارم سے غم آتے ہیں. کسی کا والد فوت ہو گیا، پیرنٹ فوت ہو گئے، بچے فوت ہو گئے، فارغ ہو گئے، بیماری آ گئی، مال کی کمی، دشمن کا خوف، ظلم، زیادتی، تو شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی، ڈائیورس ہو گئی، تو ملٹیپل قسم کی غم ہے. تو جس سے یہ بیت رہی ہوتی ہے وہ جس فیز سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اب شیطان حملہ کرتا ہے، اسے مایوس کرتا ہے، مایوس بھی کرتا ہے، اور ادھر ادھر دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے در پہ جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ شکوہ دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اب اس میں بھی توحید کرتا ہے. کیا مطلب اللہ تعالیٰ ڈیٹیچ نہ ہو کسی غم کے اندر. اور لاسٹ سیٹنگ میں بریفلی اس کی متعلق بات آئی تھی کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کرے. حقیقت ہے کہ ہم سب نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے، غور نہیں کرتا. ایک پیشنٹ کو دیکھا، اس نے اپنے ریلیٹو کو قریب بلایا، بہت مطلب کہ پیرالائز یا موو نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے قریب بلا کے پھر یہ کہا کہ میرے یہاں خارج کر دو. اب اس چیز کو انسان مائنر لیتا ہے کہ خارج کرنا ایسی کیا بڑی بات ہے، لیکن اس پیشنٹ کا بڑی یہ تھا میرے یہاں خارج کر دو. پھر نہا لیا، کئی دن گزر گئے تو اس سے اریٹیشن، بال بڑھ گئے، کنگھی نہیں ہو رہی، اس سے اریٹیشن. تو یہ سارا سب گرانٹیڈ دیا جاتا ہے کہ نہانا، کنگھی کر لینا، یا اسی قسم کی دوسرے جو ہائیجین کو رکھنا، کہ یہ تو ایسی ہے، مطلب کہ فار گرانٹیڈ ہے کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں، یہ سب نعمتیں ہیں. تو بہت بھی انسان کرتا ہے نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اب ہوتا کیا ہے، زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی تانیہ ہو جاتا ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتا ہے، اب اس سے فوکس کر جاتا ہے یہ نہیں، اور صبح شام اٹھ کے بیٹھتے ڈل پرسنالٹی، ڈپریشن والی فیلنگ، چہرہ لٹک جاتا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا، اور ہر وقت یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اب میرے کیسز رکھ دیے کہ سارے اس میں ایڈلٹ ہو رہے ہیں جس کے شادی نہیں ہو رہی، یا شادی کہیں کرنا چاہتا تھا وہاں نہیں ہوئی، یا ڈائیورس ہو گئی، کسی کے بچہ نہیں ہے، بچہ فوت ہو گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، وٹ ایور، بہت سارے سب اس کے اندر ڈسکس ہوتے. اب غم ہے، لیکن ہو کیا رہے اس سے فوکس کر لیا ایک چیز،
उसे करना क्या चाहिए? उसे करना ये चाहिए कि जो जूम इन हो गया इसको जूम आउट करे, देखिए मेरे पास क्या कुछ है। और उसका एक तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि ऐसा करो, अपने से नीचे देखो। ये उसूल है दुनिया में, अपने से नीचे देखो, दीन में अपने से ऊपर देखो, ये उसूल बताता। और ये ऐसा उसूल है जिससे बहुत सारे सोशल मसले हल हो जाएंगे। ये तो सोसाइटी जिस टेंशन में इससे गुजर रही है और माशरा का सारा स्ट्रक्चर तबाह हो गया है कि हर सिर्फ पैसे के पीछे पड़ गया है, इस वजह से, उसकी वजह से करप्शन और न जाने क्या क्या, उसकी ये वजह कि हर वक्त अपने से ऊपर दुनिया में देखना, उसके पास वो, उसके पास वो, उसके पास वो। और दीन में अपने से देखना कि मैं तो अच्छा बड़ा आदमी, ठीक है, करप्शन करते होंगे, वैसे तो नहीं कुछ और कोई बड़ा काम करता। यानी इस किस्म की सोच बन जाती कि दीन में नीचे देखना, दुनिया में ऊपर देखना। तो ये एक असूल अगर अपना ले कि नहीं दुनिया में नीचे देखूंगा, दीन में ऊपर देखूंगा, तो ये सारे मसले जो अभी एड्रेस कर रहे वो भी और बाकी जो इसके रिलेटेड है वो भी हल होगा। तो देखिए कि मेरे पास क्या कुछ है, उसके पास तो ये नहीं, उसके पास तो ये भी नहीं, उसके पास ये नहीं। और हर कोई ये कर सकता है। किसी का बच्चा बहुत हो गया तो वो देख सकता है कि मेरा शौहर है, मेरे घर मिला हुआ, मेरे लिबास मिला हुआ, न जाने क्या क्या मिला हुआ। जिसके पास दूसरी नेमत नहीं है वो उस पर फोकस कर सकता है कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये, तो उसका शुक्र करे। अब जब उस पर फोकस चला जाता है तो वो चीज कम हो जाती है। जितना अभी जिक्र किया कि इंसान फोकस नहीं करता, जरा सी सोचे चली जाए कि क्या कुछ उसके पास है तो सारे गम हल्के हो जाते हैं, सारे गम। अच्छा, एक और चीज नोट की गई और ये जिक्र भी हुई कि कई बार लोगों को पता नहीं होता लोगों के गम कितने हैं। मिसाल के तौर पर कई कपल आए इसलिए कि डाइवोर्स चाहते हैं, हमारी बन नहीं रही, हम डाइवोर्स चाहते हैं। अब जब उनकी सुनी गई कि बात क्या, मसला क्या है, तो बिल्कुल माइनस से इशू। अब उन्हें यही बात हो जाएगी कि अब भारत किस चीज में फोकस कर रहा है। ये थोड़ी, ये तो पहली बात है, एक नॉर्मल चीज है। मिजाज का एक वैसे मर्द औरत का मिजाज फर्क होता है, तो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। औरत मर्द तो समझ रही होती है मेरे मिजाज जैसा होना चाहिए, मर्द समझता मेरे मिजाज, हालांकि मर्द औरत का मिजाज होते ही फर्क है, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, तो ये नहीं खास होता। फिर दूसरा ये कि वैसे ही इंसानों में मिजाज फर्क होते हैं, तो ऐसी उनकी होती है कि आपस में कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करके रह सकते नहीं देती। और दूसरी तरफ अगर पूरे डाटा इकट्ठा किया जाए जितने कपल रह रहे हैं दुनिया के अंदर, तो वो शायद टॉप 10, 20, 30 में आते हैं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें दूसरों के हालात का नहीं पता, वो समझते सारे खुश हैं तो हम ही ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा नाखुश हैं। जब उन्हें बात समझाएगी कि आप तो टॉप 20, 30 कपल्स के अंदर आते हैं जितना आपका रिश्ता है, तो हैरान हो गए। तो कहा कि ऐसे ही दूसरे तो गमों का आपको अंदाजा भी नहीं कि कितने गमों के अंदर रह रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजार रहे हैं। तो इसी तरह इसको जनरलाइज दूसरी चीजों में भी करना कि इंसान को पता ही नहीं है दूसरों के गम कितने। इंसान समझता है मेरे ऊपर ही गम है, दूसरों के गम इतने गम लोगों के ऊपर है कि इंसान सोच नहीं सकता, और वो उसको कुछ दुनिया गुजार रहे हैं। यही अंबिया की जिंदगी अल्लाह ताला क्यों रखा है कि इतने गम। और उलमा ने एक तौजीह ये भी की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी को पसंद किया अपने लिए, एक कि माल दौलत कम था, उसकी वजह भी ये कि मेरी उम्मत के गुरबा को एक तसल्ली। और उस चूंकि तालीमात से डिटैच है इसलिए हर बंदा गम करता है। वो जरा पढ़ ले, ये ज़ुहद तक़वा की चैप्टर पूरे बनाए गए हैं, वो इकट्ठी की गई है, उस वाक़यात इकट्ठे की गई है हर मुहद्दिस में, वो पढ़े कभी हैरान हो जाएगा कि ये क्या तस्करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब उनकी खिलाफत के अंदर बहुत फैल गई सल्तनत इस्लामी, तो किसी जगह पे कोई और सहाबी गवर्नर बनाया हुआ था, तो एक बार वहां विजिट करने गए, उन्होंने देखा मैं देखो क्या काम हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। तो वहां जाकर जब गवर्नर को बुलाया, उनसे पूछा कि मैं देखना चाहता हूँ आपके काम, तो उन्होंने कहा देख। फिर उन्होंने कहा आपका घर भी देखना चाहता, तो उन्होंने कहा घर ना देख, जो काफी हिस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकते।
نے کہا نہیں اقرار کیا میں نے دیکھنا ہے. کہا چلیے. جب گھر جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا کمرہ جس کی چھت نیچے اور انٹر ہوتے ہی چٹائی کھڑی ہے, اوپر ایک پاٹ لٹک رہا ہے. تو کہا یہ کیا؟ کہا یہ چٹائی ہے, رات کو میرا بستر ہوتا ہے اور دن میں نماز پڑھنی ہے تو اس سے پڑھتا ہوں. پاٹ ہے, اس سے پانی پیتا ہوں اور وقت میرے پاس ہے نہیں کیونکہ سلطنت کے کام ہوتے ہیں. تو ایک میں نے ملازمہ رکھی ہوئی ہیں, وہ مجھے کھانا تھوڑا اسٹارٹ اپ میں ڈال دیتی ہیں پانی میں, وہ میں کھا لیتا ہوں. تو یہ میری ضرورت ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگا کہ آپ اپنی اوریجنلٹی نہیں چھوڑی. آپ کو مال و دولت نے, حکومت نے ذرا کرتے کی. یہ ان لوگوں کی زندگیاں تھی. آج ذرا سا مال کم ہوتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے, ذرا سی صحت کو کچھ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ انسان ان چیزوں سے ڈیٹیچ ہے. تو ایک ایک نعمت قیمتی ہے. اب اگلی سوچ اس بندے کو لانی چاہیے وہ یہ کہ مثال کے طور پہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو صبر کرتا ہے, یعنی ایک نعمت چھن گئی ہے تو دیکھے باقی نعمتوں کو تو ویسے ہی غم ہلکا ہو جائے گا, اور اس کا غم کبھی کبھی یا تھوڑا اس کو دکھ دے گا. تو اس وقت یہ سوچے کہ اس کا اجر ملے گا. وہ اگر ایسے سچویشن کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ بس برداشت کرو, تو رب کہتے کہتے جو مرضی وہ کرے, جو مرضی کرے, وہ مال کھا لیتے ہو جو مرضی کرے اسے ہاتھ. یہی بات ہو رہی توحید کو سمجھے تو صحیح. وہ کہتے کہ بس میں نے تمہیں یہ دیا تو بس مجھے کوئی استحقاق نہیں کو آگے سے کوئی ذرا بھی آنکھ نکالا. وہ خوش ہو کر ٹھیک ہے آپ نے میری پسند کیا, آپ کا شکر. تو یہی توحید ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بدلے میں تمہیں بغیر حساب دوں گا. اب ایز این ایگزامپل اس چیز کو سوچے, کئی لوگ ایسے بھی کرتے اپنا آرگن بیچتے ہیں غربت میں, اس کی قیمت لگاتے ہیں. اب لیٹ لوگ کسی کا کوئی آرگن فیل ہو گیا, بیماری آ گیا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بغیر حساب اس کے بدلے لو, انلمیٹڈ لو اس سے. اب اسی سے بندہ خوش ہو جائے, غم آیا تو اس کے بدلے یہ نہیں کچھ نہیں ملنے والا, بہت کچھ ملنے والا جو میری سوچوں سے بڑھ پڑ. تو کس چیز سے وہ غم زدہ ہے, کس چیز کی وجہ سے پریشان ہے, وہ ساری سمجھ نہیں رہا. پہلی چیز تو بہت کچھ ملا ہوا ہے, دوسری چیز رب کی مرضی جو مرضی کرے, تیسری چیز اس کے بدلے بہت کچھ ملنے والے, وہ کیوں غم زدہ بیٹھا ہوا ہے. وہ تو سمجھے کہ اتنا کچھ مجھے ملے گا اس کے بدلے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے بغیر حساب. اس کا بغیر حساب کیا ہوگا جو پوری دنیا کو خلیل کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر کرے تو کیسے وہ بندہ غم زدہ رہے گا. صحابہ کو ڈپریشن لائف گزارتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میرے ہاتھوں میں کام کر کر کے چینجز آ گئی ہیں, تکلیف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے آگے تسبیح پڑھا, تسبیح پڑھا. تو کوئی پریشانی والی زندگی نہیں گزار رہے تو کہنے مطلب ہمیں کوئی پریشانی والی زندگی گزار رہا. اور لوگ جاتا ہے کہ مال زیادہ ہو جائے تو ساری مسئلے حل ہوں گے. نہیں, مال زیادہ دیکھیں سکون دو قسم کے, روحانی اور جسمانی. جسمانی سکون مال سے ریلیٹڈ ہے, روحانی سکون مال سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اور روحانی سکون اصل سکون ہے. اگر مال سے سکون ملتا ہے تو سارے مالدار سکون والے ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں, ایسا نہیں. روحانی سکون اصل سے ہوتا ہے. یہ تو جو صحابہ اور انبیاء کو ملا ہوا ہے اس کا انسان کو ادراک ہی نہیں. وہ مال سے سمجھ رہا ہے, اس کے لیے ہر چیز کر رہا ہے, وہ سکون ملنے کو نہیں رہے گا. اور اگر کوئی جسمانی سکون وقتی ملتا ہے وہ لانگ لاسٹنگ تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو ایک اور پیاس چلا دیتا ہے کہ نہیں اور آخری چیز سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خوشی جو ہے نا ایک ریلیٹو ٹرم ہے. کہ وہی بات کہ ایک ہو سکتا ہے مالدار ناخوش ہو اور ایک بالکل اپاہج کر خوش ہو. اور اس میں ایک اور پوائنٹ میں سمجھنے کا کہ اپنے سے نیچے دیکھو, کوئی کہہ سکتا ہے میں سب سے نیچے, میں نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں, اس پہ بھی شکر بات ہے. مثال کے طور پہ صحت, مال,
बीवी बच्चे, ये बड़ी नेमतें। कोई ऐसा शख्स हो जो सेहत ना हो, समझ ले, लिबास ना हो उसके पास, फुटपाथ पर पड़ा हो, घर ना हो, कोई बीवी बच्चे ना हो, कॉलेज हुआ हो, उससे भी शुक्र वाजिब है। किस चीज का? सांस आ रहा, दिल धड़क रहे, आंखों से देख रहे, कोई तो नेमत होगी ना उसके पास। जो नहीं है वो तो वही के रब ने दिए, उसे हक नहीं है कि उसके नाशुक्री करे, और दूसरी चीज के इसके बदले उसे क्या कुछ मिलेगा। तो जब ये सिचुएशन है, ये कोई जगह, तो किस चीज का शिकवा? उससे वो भी ना शिकवा करे। अब ये कहाँ पे है? इसके बाद हर चीज है, सिर्फ एक चीज कोई उससे कम हुई है, तो दुनिया है किस लिए? इसीलिए तो है कि तुम्हें आजमाए। ये सारी चीज समझने की जरूरत है। ये क्योंकि तौहीद कह देना, ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से पढ़ लेना आसान है, इसकी हकीकत ये है सारी। लेकिन जब वो हकीकत नहीं नसीब तो इंसान इतना परेशान, और उसकी वजह से क्या कुछ कि फलां के पास चले जाओ, फलां के दर पर चले जाओ, फलां के कर, तौहीद खत्म हो जाती है। और कहने में तौहीद वाले पूरा मुआशरा ये डिलेट हो जाता है जो आज तक। और अगली चीज की रिलेटिव टर्म जो समझाना चाह रहा था, तो उसकी भी एक मिसाल देख के फिर आगे बात बढ़ाता हूँ कि हज़रत फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े मुहद्दिस गुजरे इनिशियल इराक़, तो उनके साथ क्या वाक़या पेश है। उनका एक बेटा था, इनकी भी स्टोरी है, उसका मैं तस्वीर नहीं कर रहा कि पहले डाकू थे, फिर उसके बाद तौबा कर ली और मुहद्दिस बन गए। तो उनका बेटा था, गालिब नबी उसका नाम था, तो वो बहुत नेक साले बच्चा था, और उसे किताबों में वाकया लिखे कि उसे अल्लाह ताला से वही मोहब्बत और खौफ शदीद कर देना। तो हर वो बाप से अपने कहते थे बेटे कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि जिसने इस दुनिया में आपको मुझे दे दिया, वो आखिरत में भी जन्नत में भी मुझे आपको दे दे। और हालत ये थी कि नमाज जब पढ़ते थे तो वो जहन्नुम की जो तस्करा तो शायद को नहीं सुन सकते, रोना शुरू कर देते थे और हत्ता के काबू नहीं पा सकते थे। तो उनकी अहलिया फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया ने मशवरा दिया कि आप जब बेटा पीछे सफ में हो तो ऐसी आयत ना पढ़ा करें जिनमें जहन्नुम का तस्करा है। तो बाप ने एग्री कर लिया। अब एक बार हुआ ऐसे कि बाप समझे और था भी कि वो नहीं थे अली रहमतुल्लाह अलैह, तो वो बाप ने आयतें पढ़ दी और पीछे वो खड़े थे, बाद में आ। अब उनसे ऐसी कैफियत हुई कि हत्ता के वो फौत हो गया। अब नौजवान बच्चा, उसकी मौत बाप के लिए सदमा, और सदमा क्या था कुछ उन्होंने ये अल्फाज इस तरह के किताबों में से कहा कि मेरा जिगर का टुकड़ा मुझसे चला गया, जो मुझे आखिरत की तैयारी के बाद था, मुझे आखिरत की तैयारी में मेरा साथी था। लेकिन लोगों ने क्या देखा कि जब उनकी जनाजे का वक्त, कफन दफन का वक्त था, तो वो मुस्कुरा रहे थे। फुज़ैल बिन इयाद ये मैं बताना चाहता हूँ कि रिलेटिव चीज है, ये सोच की बात होती है। तो लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, मुस्कुरा क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं अपने रब की रजा से रहा, मैं रब की रजा से रहा, तो उसका मैं इजहार कर रहा हूं कि मुझे एक स्माइल लाए। तो ऐसा दिल से सदमा पहुंच जाए, लेकिन ऐसा देखा, तो ये रिलेटिव चीज होती है। ये हमने अपने आप को कमजोर किया हुआ, हमने किया हुआ। अपने नीचे देखे, सहाबा को देखे, किताबें पढ़े, जोहद वाली एक किताब फ़ज़ाइल सदक़ात, वो हर एक को पढ़नी चाहिए, लेकिन जो गम है उसको तो जरूर पढ़िए। एक बार गो थ्रू करे, उसके गम खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसे एहसास नहीं है कि उसे क्या कुछ मिला हुआ, उसे एहसास नहीं है दुनिया क्या है, उसे एहसास नहीं है कि दुनिया की पूरी ये थीम क्या है। वो समझ रहे ये आइडियल जगह, ये आइडियल जगह नहीं है। यहाँ पे आएगी कोई आजमाइश, कोई आएगी परेशानी, कोई आएगी खुशी, हर चीज आएगी किसी न किसी फेज में, किसी न किसी अंदाज। उसे तैयार रहना चाहिए तो जब आए तो उसको गले लगाए कि अल्लाह ताला ने भेजी, मांगे ना, लेकिन आए तो गले लगाए से क्या मुराद है कि उस पर राजी रहे।
راضی رہے. ہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے, التجائیں کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے, اور جو اس کے اسباب ہے جیسے بیمار ہو گیا تو علاج کروائے وغیرہ وغیرہ.